اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی زندگیوں میں برکت عطا کرے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں حضرت آدم علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے تخت سے تخلیق فرمایا، تخلیق فرمانے کے بعد جنت میں داخل کر دیا، اور ادھر شیطان مردود جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا، اور اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے دور قرار دے دیا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا کو کس طرح پیدا کیا، اور اماں حوا رضی اللہ کی پیدائش کس طرح ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی شادی کس طرح ہوئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شادی کا حق مہر کون سا رکھا، اور ادھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو عورت کے ذریعے اپنی دشمنی کا بدلہ کس طرح لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر کیسے اتارا گیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اپنے ساتھ کون کون سی چیزیں لے کر آئے۔ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن مجید کی روشنی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے، اور اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، تخلیق آدم کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تشریف لائے تو جنت میں تمام تر اللہ تبارک تعالیٰ کی آزائشیں موجود تھی، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہائی محسوس کرنے لگے اور اداس رہنے لگے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اداسی تنہائی کو دور کرنے کے لیے تو حضرت اماں حوا رضی اللہ عنہ کو پیدا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک دن جنت میں سو رہے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی چھوٹی پسلی سے حضرت اماں حوا کو پیدا فرما دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس ایک عورت کو پایا جو ان سے ملتی جلتی مخلوق تھی۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس اپنے جیسے خوبصورت خاتون کو لیٹے ہوئے دیکھا تو ان کی طرف اپنا ہاتھ مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت فرشتوں نے عرض کیا، ٹھہر جائیے، پہلے آپ ان کا حق مہر ادا کر دے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان کا حق مہر کیا ہے، تو فرشتوں نے عرض کیا، ان کا حق مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 10 دفعہ درود بھیجیں، کیونکہ جب حضرت آدم جنت میں داخل ہوئے تو جگہ جگہ جنت میں آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگہ جگہ اس میں گرامی لکھا ہوا دیکھا تھا۔ تو اسی طرح حضرت اماں حوا اور آدم علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا 60 سال تک جنت میں رہے، لیکن ان کو حق زوجیہ ادا کرنے کا حکم نہ تھا۔
اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا بڑے آرام سکون سے جنت میں رہنے لگے اور ہر طرح کی آزائشیں موجود تھی۔ ہر مقام پہ جانے کا اختیار تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا تھا سوائے ایک درخت کے۔ جنت میں ایک ایسا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ تو ادھر شیطان مردود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینا تھا، تو چنانچہ شیطان دن رات حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کی کوشش کرتا رہا۔ شیطان مردود کی خواہش تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کرے، تو پھر اسی طرح شیطان مردود نے اما ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے تاکہ ان کی شرمگاہ ایک دوسرے پہ واضح ہو جائے۔ جنت کے درختوں کے پتے تھے جن سے ان دونوں نے ڈھانپا ہوا تھا اللہ کے حکم سے۔ شیطان روز ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہا کہ آپ اس درخت کے پاس جائیں جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو جو پھل آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس درخت کا منع کیا ہے وہ پھل کھائیں۔ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ آخر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس پھل کھانے سے منع کیوں فرمایا ہے؟ شیطان مردود نے اما ہوا کو پھل کھانے پہ راضی کر دیا۔ تو ایک دن اما ہوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ ہم اس درخت کا ایک پھل تھوڑا سا کھا کے تو دیکھیں، آخرکار اس میں کون سا ایسا راز چھپا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اما ہوا کو اس پھل کھانے کا منع فرما دیا، لیکن شیطان اپنا وار کرتا رہا اور ان کو مطمئن کرتا رہا۔ حضرت اما ہوا کے مسلسل اصرار پر پھر حضرت آدم علیہ السلام بھی اس پھل کو کھانے پہ مطمئن ہو گئے۔ تو آخرکار حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اب بھی پورے طریقے سے انہوں نے ابھی پھل کو چکھا بھی نہیں تھا کہ ان دونوں کی شرمگاہ ظاہر ہونے لگی۔ تو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ جب ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم دونوں کو میں نے منع نہیں کیا تھا؟ اور شیطان کے کہے میں نہ آنا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا نے اللہ کا یہ پیغام سنا، خوف سے کانپنے لگے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اما ہوا کو زمین پر اتار دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتار دیا اور اما ہوا کو جدہ میں اتار دیا۔ جیسے یہ زمین پر تشریف لائے تو ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے، لیکن ایک دوسرے کو تلاش نہ کر پائے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ اترے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو گندم کے دانے دیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ پھل ہے جو آپ نے کھایا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی وہ اس پہ معافی مانگتے رہے، کتنا عرصہ روتے رہے، اور حضرت آدم اور اما ہوا جو دعا کرتے رہے وہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا اور اب اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا کی گریہ زاری پر رحم آیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ جاؤ خوشخبری دے دو کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہونے لگے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے۔